وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ وقال اللہ تبارک وتعالی لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں گزشتہ مرتبہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارتی سفر کے تعلق سے کچھ باتیں سنی تھیں، اور اس تجارتی سفر کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کا تجارت کرنے کا طریقہ، آپ کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن سلوک، بہت سی مافوق الفطرت جو تجربات، مشاہدات لوگوں نے کیے، بالخصوص میسرہ جو خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ملازم تھے، تو یہ تمام کے تمام باتیں مکہ کے اندر پھیل گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر کے حیثیت سے، ایک امین اور صادق، صداقت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ تجارت کرنے والے، معاملات کرنے والے کی حیثیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہرہ مکہ کے گھر گھر میں ہونے لگا، اور یہ باتیں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تک پہنچیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی یہ وجہ بنا، یہ تجارت وجہ بنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نکاح کی۔ تو اب اسی کی تفصیلات کو ہم انشاءاللہ آج کے اس درس میں سنیں گے۔ ویسے عمومی طور پر تمام کے تمام امہات المؤمنین کے تعلق سے فضائل قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، اور احادیث میں بھی بالعموم یعنی جنرلی امہات المؤمنین کے فضائل، مناقب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور فرداً فرداً بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا۔ ان میں سے ایک عام ہے، جتنی بھی اللہ کے نبی کی ازواج ہیں، بیویاں ہیں، ان کے تعلق سے قرآن نے کہا لستن کاحد من النساء، کہ آپ جو ہے وہ دوسری عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خصوصی مقام اور مرتبہ دیا ہے اللہ کے نبی کی ازواج کو، اللہ کے نبی کی بیویوں کو۔ وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی کہ آپ دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی ازواج کی حیثیت سے جتنی بھی خواتین کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تقدیر کی کتاب میں کیا ہے، وہ اپنی جگہ حکمت اور مصلحت سے بھرپور ہے، لہٰذا اس کو ہم وقت کے اوپر انشاءاللہ سنیں گے۔ لہٰذا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہونے والا نکاح اللہ کے نبی کا یہ پہلا نکاح تھا۔ اس حوالے سے آپ کے خصوصی جو فضائل ہیں اس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے، خیر النساء خدیجۃ بنت خویلد، کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا خواتین کے اندر، عورتوں کے اندر بہترین خاتون ہیں، عورتوں میں بہترین خاتون ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ یہ آپ کے فضائل میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی فضائل ہیں، یہ روایت بخاری کے اندر کتاب المناقب کا ایک حصہ ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے اللہ کے نبی کے تعلق سے جب آپ نے سنا، آپ کے اخلاق، آپ کی خرق عادات،
جو مشاہدات لوگوں نے کیے تھے اس کے تعلق سے، اسی طرح آپ کی مقبول دعائیں، یعنی کہ آپ جو دعا کرتے اس کے قبول ہونے کا تذکرہ، اسی کے ساتھ ساتھ کوئی اونٹ جو ہے وہ بیمار ہو گیا اور زخمی ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سے ہاتھ پھیرا، دعا کی تو اس کا درست ہو جانا وغیرہ وغیرہ، ایسے خیر کے عادات، دعاؤں کا قبول ہونا، ایسی بہت سی باتوں کو جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے جو مشاہدہ کیا، اس میں میسرہ نے بھی یہ مشاہدہ کیا، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے جب اس کے تعلق سے سنا تو آپ کے ذہن میں آپ سے نکاح کے تعلق سے خیال پیدا ہوا۔ اور اس سے پہلے کئی ایسے سردار تھے جنہوں نے خدیجۃ الکبریٰ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، مگر آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا، اس کو رد کر دیا تھا۔ مگر یہاں پر ان تمام باتوں کے بعد آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے تعلق سے، اس حوالے سے اس کے اسباب میں سے ایک سبب تو ہم نے یہ دیکھا کہ آپ کے بارے میں جو کچھ بھی سنا، ایک نمبر دو یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے سرمایہ کو، اپنے کیپٹل کو، اپنی پونجی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے فراہم کیا، تو اس تجارت کے دوران آپ کے معاملات کو، آپ کی شفافیت جو تجارت کے اندر ہے، معاملات کے اندر ہے، آپ کی صداقت کو آپ نے خود مشاہدہ کیا۔ ایک تو سنا تھا اور پھر آپ نے خود بھی مشاہدہ کیا، دوسری وجہ۔ تیسری یہ ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ مذہبی علم کا تجسس تھا، اس لیے آپ کئی ایک باتیں ورقہ ابن نوفل سے پوچھا کرتی تھیں، اور یہ تجربہ بھی آپ نے جو کچھ سنا تھا اللہ کے نبی کے تعلق سے، میسرہ سے اور دیگر لوگوں سے، یہ تمام باتیں آپ نے ورقہ ابن نوفل جو بہت بڑے اہل کتاب کے عالموں میں سے تھے ان کے سامنے بات رکھی۔ نتیجتاً جو ہے وہ یہاں پر آپ کے ذہن میں اللہ کے نبی سے نکاح کا خیال پیدا ہوا، اور آپ نے اپنی سہیلی نفیسہ بنت منبہ، ان کے ذریعے سے نکاح کا پیغام جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہ پہنچایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے اس کے تعلق سے مشورہ کیا، رائے لی، اور چچاؤں نے بھی اس بات پر اتفاق کیا اور اس کو اپنی رضامندی کا پروانہ بھی دیا، اور اس طریقے سے جو ہے وہ یہ بات آگے بڑھی۔ لہذا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی اپنی جگہ ایک عظیم الشان ایک سیرت ہے، آپ کی ایک اپنی زندگی ہے، مگر یہاں پر اختصار سے ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کا نکاح ابو حالہ سے ہو چکا تھا، اور ابو حالہ سے آپ کو جو بچے تھے، اولادیں تھیں، ان میں حالہ، جس سے ان کے شوہر جو ہے وہ ابو حالہ، ان کی کنیت ابو حالہ، تو حالہ، دوسرے طاہر، تیسرے ہند اور چوتھے حارث، یہ 4 لڑکے تھے، اور ان چاروں ہی لڑکوں کو جو ہے وہ شرف صحابیت حاصل ہوا، یہ ایمان لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اسی طریقے سے ایک لڑکی تھی جو محمد کے نام سے جو ہے وہ معروف تھی، مشہور تھی، ان کے جو ہے وہ ان کو جب لڑکا ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، تو محمد یہ کہلاتی تھی۔ اس طریقے سے یہ جو لڑکی تھی وہ عتیق بن عائز، یہ خدیجۃ الکبریٰ کے دوسرے شوہر تھے، ان سے یہ لڑکی تھی۔ پہلے شوہر سے 4 لڑکے اور دوسرے شوہر سے 1 لڑکی، جو لڑکی تھی وہ محمد کے نام سے معروف تھیں، اور باقی یہ 4 نام جو بھی آپ نے سنے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح کی بات آگے بڑھی، اور خدیجۃ الکبریٰ کے رشتہ داروں کی طرف سے بھی رضامندی کا اظہار ہوا، اس کی تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے۔ مگر یہ وقت ہے کہ اللہ کے نبی کی جو شخصیت ہے، اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی ہے، اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے یہاں پر، بلکہ ہر سماج کے اندر، ہر کمیونٹی کے اندر کچھ ان کی اپنے کلچر، ان کی اپنی تہذیب ہوتی ہے، اور اس کلچر اور اس تہذیب کے اندر جو چیزیں رائج ہوتی ہیں وہ ان کے لیے جو ہے وہ معنی نہیں رکھتی ہیں۔ اس اعتبار سے جو ہے وہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں پر یہ ریت، یہ رواج تھیں، تو اس حوالے سے جو ہے وہ لڑکی کا عمر میں بڑا ہونا وہاں پر کوئی میٹر نہیں ہوتا تھا، یا لڑکی کا عمر میں چھوٹا ہونا یہ کوئی وہاں پر میٹر نہیں ہوتا تھا۔
اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت تھی اس کے تعلق سے کچھ اختصار سے ہم باتیں سنیں کہ یہ وقت ہے، یہ موقع ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ، بخاری کے اندر کتاب المناقب کے اندر روایت کا یہ حصہ ہے۔ اللہ کے نبی کے تعلق سے برا بن عازب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کانا مربوعاً، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ متناسب قد کے حامل تھے، یعنی ہائٹ آپ کا جو قد تھا وہ بالکل توازن کے اندر تھا، یعنی اس کی جو کامنٹری ہے یا اس کی جو شرح ہے وہ ایک دوسری روایت میں ہم کو ملتی ہے، بلکہ اسی بخاری کے اندر ہی کتاب المناقب کے اندر ہم کو انس بن مالک سے وہ روایت ملتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کانا ربعتن من القوم لیس بالطویل ولا بالقصیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ طویل القامت تھے اور نہ ہی پست قامت پست قد کے تھے، یعنی نہ ہی آپ کی قد اتنا تھا کہ کوئی جو ہے وہ لمبا کہے اور نہ ہی قد ایسا تھا کہ کوئی پست قد آپ کو کہے۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا تھا وہ درمیانہ قد تھا، ہر چیز جو ہے وہ باعتدال، یعنی اعتدال میں آپ کا قد تھا کہ قد ضرورت سے زائد ہو جائے تو عیب معلوم ہو اور اگر ضرورت سے کم ہو تو عیب معلوم ہو۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متوسط قد کے تھے، اور اس حوالے سے آپ کے قد کو لے کر بہت سی باتیں ہیں، مگر جو آتھینٹک یا صحیح باتوں کو لے کر جو ہے وہ ایک اختصار سے ہم اس کو آگے بڑھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ ایک بات ہم کو یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی کے قد کو لے کر کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں ہوتے تھے تو سب سے اونچا قد ہے ایسے محسوس ہوتا تھا آپ کا، مگر جو اونچے قد کا آدمی آپ کے ساتھ ہوتا تب پتہ چلتا کہ اس شخص کا قد جو ہے وہ کچھ قدر زیادہ ہے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ اللہ کے نبی درمیانہ قد کے حامل تھے۔ اور اس کے بعد جو دوسری چیز ہمیں ملتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے جس میں راوی کہتے ہیں کہ ما بین المنکبین عظیم الہمہ، اور اسی طریقے سے ایک روایت کے اندر ہے کہ عظیم کی جگہ بعیدہ کے لفظ آئے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جو منقب یعنی جو دونوں شانے تھے، یہ شانوں کے درمیان کا جو فاصلہ تھا، ڈسٹنس تھا، وہ چوڑا تھا، طویل تھا یا عظیم تھا۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ یہ اللہ کے نبی کی شخصیت کو جو صحابہ کرام نے دیکھا ہے تو صحابہ کرام نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک اور روایت کے اندر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بخاری مسلم کے علاوہ ترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر، حاکم کے اندر جو صحیح روایات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ علی بن ابی طالب سے جو روایت ہے اس کے الفاظ ہیں کہ ششن الکفین والقدمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہتھیلیاں تھیں اور جو قدم مبارک تھے وہ گوشت سے پر تھے، یعنی جو یہ ہتھیلیاں ہیں اور جو قدم تھے وہ گوشت سے پر تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے راوی کہتے ہیں کہ زخم القرادیس، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہڈیوں کے جوڑ تھے وہ مضبوط تھے، جیسے یہ کلائی کا جوڑ ہے، یہ ہاتھ کا جوڑ ہے، جو جوائنٹس تھے وہ کافی مضبوط تھے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بخاری کے اندر جو ہے وہ 3549 نمبر کی روایت کے اندر ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہ خلقا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے اندر سب سے زیادہ خوبرو تھے، یعنی گڈ لکنگ تھے، دکھنے میں اچھے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اخلاق میں بھی آپ لوگوں کے اندر سب سے بہتر تھے۔ یہ کمپیریٹیو ڈگری کے اندر دونوں چیزیں آئی ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت، آپ کی شخصیت، دوسرے انسانوں سے آپ احسن تھے، خوبصورت تھے زیادہ دوسروں سے، اور دوسروں سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ ایک مجموعی طور پر جو ہے وہ اللہ کے نبی کی سیرت اور صورت کے تعلق سے روایت کے اندر جو ہمیں بات ملتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے اس کے تعلق سے مسلم شریف کے اندر جو روایت ہے
اس میں مناقب، اللہ کے نبی کے مناقب کے اندر وہ تفصیل کے ساتھ بیک ٹو بیک روایتیں ہیں۔ بخاری میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مناقب کے اندر بیک ٹو بیک یہ روایتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے تعلق سے راوی بتاتے ہیں کہ لیسا بجعد قطیط ولا سبط الرجل، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ ہی بالکل گھنگریالے تھے، بالعموم جیسے ہم دیکھتے ہیں جو افریکنس ہوتے ہیں تو نہ بالکل گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے سیدھے تھے، بالکل اسٹریٹ جس میں کوئی خم نہ ہو، بلکہ اس کے بین بین تھے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہاں پر یہ سب سے زیادہ خوبصورت بالوں کا تصور ہے جو آج دور جدید کے اندر تسلیم کیا جاتا ہے، مانا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ کے نبی کے جو رنگت تھیں اس کے تعلق سے بھی بہت سی باتیں احادیث میں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگت تھیں وہ بالکل جو ہے وہ سفید نہیں تھیں، وائٹش بالکل نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ کہیں ملاحت دار، یعنی کہ اس سفیدی کے اندر سرخی ملے بھی تھیں، اور کہیں جو ہے وہ اس کے اندر گندبی رنگ کا، گیہوانہ رنگ کا جو ہے وہ سفیدی کے ساتھ ہم کو جو ہے وہ اس کے تعلق سے الفاظ ملتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ خوش ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ بالکل سرخ ہو جاتا جب اللہ کے نبی بہت زیادہ خوش ہوتے۔ مثال کے طور پر جب ایسے کئی مواقع ہیں، غزوہ تبوک کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کرام اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے تھے، اور اس وقت کی بہت بڑی طاقت تھی سلطنت روما، اور اس وقت جو ہے وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کی راہ میں بہت سارا اپنا مال اور سواریاں جب خرچ کیں، اور طلائی سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ میں دیے، تو اس وقت اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے، اور ان سکوں کو جو آپ پلٹ رہے تھے اس وقت دیکھنے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چہرے کو دیکھا تو خوشی کے مارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ تمتما رہا تھا، سرخ تھا۔ تو اس اعتبار سے گوری رنگت کے اندر جو ہے وہ گیہوانہ جو ہے وہ گندمی رنگ، یا جو ہے وہ سفیدی کے ساتھ سرخی، یہ جو ہے وہ الفاظ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنہوں نے دیکھا ہے ان کے الفاظ میں ہمیں ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے چہرے کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک تھیں، اور آنکھوں کے تعلق سے راوی کہتے ہیں ما اشکل العین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنکھیں تھیں وہ جو سفیدی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سفیدی تھی، صاف آنکھیں تھی، سفیدی تھی اس میں، اور اس کے اندر جو ہے قلیل لحم العقبی، اس کے اندر ایک ہلکی سی لکیر تھی جو قریب سے، یعنی کہ سرخ رنگ کی جو ہم شریان کی نسیں ہوتی ہیں تو وہ بالکل ہلکی سی ایک لال رنگ کی لکیر تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور زیادہ پرکشش جو ہے وہ بناتی تھیں۔ لہٰذا اس کے علاوہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو صحابہ کرام نے اور صحابیات نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کے تعلق سے بیان کی ہیں۔ مختصر اور رب لباب یہ ہے کہ مسلم شریف کے اندر برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں جس میں آپ فرماتے ہیں ما رأیت من ذی لمۃ احسن من حلۃ حمراء، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین اور خوبصورت کسی انسان کو میں نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح سے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو بہت بڑے شاعر تھے، ان کے اشعار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ جو چار مصرے ہیں حسان ابن ثابت کے، کہتے ہیں کہ آج تک کسی آنکھ نے ایسا چہرہ، ایسا حسین چہرہ جو ہے وہ دیکھا نہیں ہے، اور آج تک کسی خاتون نے، کسی عورت نے ایسے خوبصورت بچے کو جنم نہیں دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام طرح کے ظاہری عیوب سے پاک تھے، جسم کے اندر ہر طرح کے عیوب سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبرہ رکھا تھا، پاک رکھا تھا۔ اسی طریقے سے یہ ایسا ہی ہے، تشبیہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کہتے جاتے تھے اور اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جیسا آپ چاہتے تھے ویسا آپ کو بنایا گیا۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا تھا کہ اللہ کے نبی بہت پرکشش تھے، بڑی شان والے تھے، اور آپ کے چہرے پر چمک تھی، تیج تھا، اور یہی وجہ ہے کہ جو کوئی پہلی مرتبہ آپ کو دیکھتا تو اس کے تعلق سے کئی الفاظ ہم کو ملتے ہیں۔ کوئی کہتا کہ یہ ایک سچے انسان کا چہرہ ہے، اور کوئی کہتا کہ جھوٹے انسان کا چہرہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے جو انسان آپ کو دیکھتا تو کتنی ہی کیوں نہ بھیڑ ہو، اس کے اندر اس کی نگاہ سب کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے اوپر جا کر ٹکتی، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انسان بھی رہتا، چاہے آپ کی صورت کے اعتبار سے ہو، چاہے سیرت کے اعتبار سے ہو، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر جو ہے وہ چاہنے والا ہو جاتا۔ اور اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ہیں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب آپ ایمان لائے تھے تو فرط ادب کے مارے، یعنی ادب کی زیادتی کے مارے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکتے نہیں تھے، گھورتے نہیں تھے، اور یہ ادب بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام کے دل میں رکھا تھا۔ روب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کیا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر اعتبار سے جو دنیا کے اندر ظاہری طور پر دیکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے بنایا تھا۔ بقول اقبال، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچ خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کچھ ظاہری جو شخصیت ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہم نے سنی کہ یہ موقع اور محل تھا اس اعتبار سے۔ انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی جو تفصیلات ہیں اس کو ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين